الرسالہ مئی 2017۔ کائناتی نشانیاں۔ قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔ اس آیت میں زمین و آسمان سے مراد وہ عالم ہے جس کو کائنات کہا جاتا ہے۔ آیات سے مراد نشانیاں یعنی سائنس ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ہیں ان سب کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے عملاً ایک سبق بن گئی ہے۔ تمام چیزیں روحانی حقیقتوں یعنی اسپریچول ریالٹیز کی مادی تمثیلات یعنی میٹیریل السٹریشنز ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان سے نصیحت لے اور اپنے آپ کو خدا کے راستے پر قائم رکھے۔ مثلاً وسیع خلا میں ستاروں کی گردش اس بات کی تمثیل ہے کہ اجتماعی زندگی میں لوگوں کو اپنی سرگرمیاں اس طرح جاری کرنا چاہیے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ پیش نہ آئے۔ گلاب کا درخت بتاتا ہے کہ اگر تم کانٹوں کے پڑوس میں ہو تب بھی تم پھول بن کر رہنا سیکھو۔ ہرا بھرا درخت بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جمود یعنی اسٹیگنیشن سے بچاؤ، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو ترقی دیتے رہو۔ شہد کی مکھی اس معاملے میں ایک انوکھی مثال ہے۔ شہد کی مکھی پہاڑوں اور جنگلوں میں اڑتی ہے، وہاں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، لیکن شہد کی مکھی صرف پھول پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر خاموشی کے ساتھ پھول سے اس کا نیکٹر نکالتی ہے اور اڑ جاتی ہے۔ اس طرح کی ایک مثال دودھ دینے والے جانور ہیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کو انسان گھاس اور درخت کی پتیاں کھلاتا ہے، لیکن دودھ دینے والے جانور انسان کو اس کے بدلے میں جو چیز لوٹاتے ہیں وہ دودھ ہے۔ اس طرح دودھ دینے والے جانور یہ سبق دے رہے ہیں کہ دوسرا شخص تم کو خواہ گھاس دے مگر تم اس کو اس کے جواب میں دودھ کا تحفہ لوٹاؤ۔ ایمان بالغیب۔ قرآن میں ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ البقرہ۔ اس کے مطابق ہدایت یافتہ لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے بن جائیں۔ یہاں ایمان سے مراد لفظی اقرار نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو غیب کے اوپر پورا یقین حاصل ہو جائے۔ یہ یقین کسی آدمی کو کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ وہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ آدمی اس معاملے میں مطالعہ اور تدبر کا طریقہ اختیار کرے، اس موضوع پر اس کا سنجیدہ غور و فکر اتنا بڑھا ہوا ہو کہ وہ اس کے نزدیک یقینی علم کا درجہ حاصل کر لے۔ گویا کہ ایمان بالغیب ایک عمل یعنی پروسیس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ آدمی پہلے غیبی حقیقت کو دریافت کرتا ہے، پھر یہ دریافت ترقی کر کے اس کے لیے یقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے بعد آدمی کو وہ اعلیٰ معرفت حاصل ہوتی ہے جس کو ایمان بالغیب کہا گیا ہے۔ ایمان کسی قسم کے تلفظ کلمہ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ گہرے تدبر کے ذریعے حاصل ہونے والی معرفت کا نام ہے۔ جب کوئی آدمی اس معرفت کے درجے تک پہنچتا ہے تو غیب اس کے لیے شہود بن جاتا ہے۔ وہ تخلیق میں خالق کو دریافت کر لیتا ہے۔ جب کسی آدمی کو یہ معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ جان لیتا ہے کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد تخلیق کے مطابق اس کو دنیا میں کس طرح کی زندگی گزارنا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا۔ وہ زندگی کی معنویت کو بھی جان لیتا ہے اور موت کی معنویت کو بھی۔ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی حقیقت کا گہرا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس معرفت یعنی ریئلائزیشن کے نتیجے میں جو انسان بنتا ہے
اسی انسان کا نام مومن ہے۔ مومن ایک تخلیقی انسان یعنی کریٹو پرسن ہوتا ہے۔ اس سے کم کسی چیز کو مومن یا ایمان سمجھنا مومن اور ایمان دونوں کا کم تر اندازہ ہے۔ انسان کا المیہ۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ جنت کا طالب بنے، وہ آخری حد تک جنت کا خواہش مند بن جائے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت مثل الجنتی نام طالبها المعجم الاوسط للطبرانی، یعنی میں نے جنت کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طلبگار سوتا رہے۔ انسان کا ہیبیٹیٹ جنت ہے۔ انسان کو حقیقی خوشی صرف جنت میں مل سکتی ہے، مگر جنت موجودہ آنکھوں سے انسان کو دکھائی نہیں دیتی، اس لیے انسان جنت کا طالب بننے کی بجائے دنیا کا طالب بن جاتا ہے۔ بچپن کا دور انسان کے لیے بے خبری کا دور ہے۔ جوانی کی عمر میں وہ غیب کی جنت کے بجائے شہود کی جنت کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی عمر بھر کی غلطیوں کی تلافی کرے اور حقیقی معنوں میں جنت کا طالب بن جائے، مگر یہاں بھی وہ اس سے محروم رہتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر ایک ایسی عمر ہے جبکہ انسان کے اندر سے امنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر پہلے کی طرح جوش و جذبہ باقی نہیں رہتا۔ وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جو انسان ہو لیکن وہ جوش و خروش کی صفت سے خالی ہو۔ انسان کی یہ حالت دوبارہ بڑھاپے کی عمر میں بھی اس کو جنت کا طالب بننے سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کی ساری توجہ اس میں لگ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اپنی بقیہ عمر کو کسی نہ کسی طرح گزار دے۔ یہی تقریباً ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جنت کا طالب بنے، وہ جنت کو اپنا منزل مقصود بنائے، لیکن مختلف اسباب سے وہ اپنی پوری عمر غفلت میں گزار دیتا ہے۔ وہ اپنی عمر کے پہلے حصے میں بھی جنت سے غافل رہتا ہے اور اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی۔ جنت کیا ہے؟ جنت ہر انسان کے لیے ایک معلوم چیز ہے۔ ہر انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے معیار پسند یعنی پرفیکشنسٹ ہوتا ہے۔ اپنے اس پیدائشی مزاج کی بنا پر ہر آدمی اپنی پسند کی دنیا یعنی ڈیزائرڈ ورلڈ کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن ہر انسان آخر کار اس دریافت تک پہنچتا ہے کہ اس کی پسند کی دنیا یہاں موجود نہیں۔ انسان کی فطرت اور خارجی دنیا کے درمیان یہ عدم مطابقت یعنی ڈسپیرٹی ایک سوراخ کلو ہے۔ آدمی اگر اس سوراخ پر غور کرے تو وہ یقیناً اس دنیا میں ایک دریافت تک پہنچے گا۔ وہ یہ ہے کہ خالق کی تخلیق جب پوری کائنات میں مکمل ہے تو انسان کی زندگی میں یہ خلل یعنی فلاء کیوں ہے؟ یہی دریافت جنت میں داخلے کا آغاز ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان دریافت کے درجے میں جنت میں داخل ہوتا ہے اور آخرت میں وہ واقعہ کے درجے میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت اس انسان کے لیے ہے جو شعور کے اعتبار سے اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو کہ وہ اسی دنیا میں جنت کی معرفت حاصل کر لے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ جنت معرفت کی قیمت ہے، اور معرفت صرف اس انسان کو حاصل ہوتی جو جنت کا اتنا زیادہ حریص ہو کہ وہ اس کا متلاشی یعنی سیکر بن جائے، یہاں تک کہ وہ اسی دنیا میں معرفت کے درجے میں جنت کو پالے۔ جنت کامل معنوں میں ایک مثبت دنیا
یعنی پازیٹیو ورلڈ ہے۔ جنت کی معرفت کی پہچان یہ ہے کہ آدمی مکمل معنوں میں مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ کا حامل بن جائے، دوسرے انسانوں کے لیے کسی بھی درجے میں اس کے اندر نفرت کا جذبہ باقی نہ رہے، وہ جتنا زیادہ حریص اپنے خیر کے لیے ہے اتنا ہی زیادہ حریص وہ دوسروں کے خیر کے لیے بھی بن جائے۔ منفی سوچ یعنی نیگیٹو تھنکنگ جہنمی کلچر کی پہچان ہے اور مثبت سوچ جنتی کلچر کی پہچان۔ حفاظت دین۔ قرآن کی ایک آیت کے الفاظ یہ ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے اس یاد دہانی کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں عام طور پر مفسرین نے ذکر سے قرآن کو مراد لیا ہے، لیکن توسیعی معنوں میں اس سے مراد پورا دین ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو نہ صرف نازل کیا بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے اوپر لے لی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ کامل معنوں میں پورا ہوا۔ دین اسلام پوری طرح ایک محفوظ دین ہے۔ انسان کے لیے بھٹکنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن جو شخص سنجیدگی کے ساتھ دین حق کو جاننا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ دین اسلام کی حفاظت کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی حفاظت ضرورت کی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، آپ کے بعد اللہ کوئی نبی بھیجنے والا نہیں۔ اس واقعے کا تقاضا تھا کہ دین اسلام کو ایک محفوظ دین بنا دیا جائے، کیونکہ اللہ کا دین اللہ کے نبی کے ذریعے آنے والی ہدایت کو جاننے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی غیر موجودگی میں اللہ کا دین پیغمبر کا بدل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جب ختم نبوت کا فیصلہ فرمایا تو اسی وقت یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ آخری نبی کے ذریعے بھیجا جانے والا دین ہمیشہ اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بعد کے انسانوں کے لیے صراط مستقیم کو جاننے کا کوئی مستند ذریعہ موجود نہ ہوتا۔ اس صورتحال کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق دین کی حامل امت سے ہے۔ دین محفوظ ہونے کے باوجود یہ ضرورت باقی ہے کہ کوئی انسانی گروہ ہو جو ہر دور میں دین کی اشاعت کا کام کرتا رہے۔ یہ گروہ امت مسلمہ ہے جس کو پرامن دعوت اللہ کا یہ کام بلا توقف قیامت تک انجام دینا ہے۔ معاملے کا یہ پہلو امت مسلمہ کی ذمہ داری کو بڑھا دیتا ہے، یعنی امت مسلمہ کو بعد کے زمانے میں دعوت کا وہی کام انجام دینا ہے جو پیغمبر نے اپنے زمانے میں انجام دیا۔ خدائی منصوبہ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے فرقان یعنی قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سارے عالم کے لیے آگاہ کرنے والا بنے۔ اس آیت کے مطابق اول دن سے یہ مطلوب تھا کہ قرآن تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچے۔ اس کی جو صورت مقرر کی گئی وہ قرآن میں رسول کی زبان سے اس طرح بیان کی گئی ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کو تم لوگوں تک پہنچاؤں، اور جن کو یہ قرآن پہنچے وہ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ گویا ایک چین ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہے۔ قرآن رسول کے ذریعے صحابہ تک پہنچے، صحابہ تابعین تک پہنچائیں، تابعین تبع تابعین تک پہنچائیں۔ اس طرح اہل ایمان کی ہر نسل اپنے ہم زمانہ لوگوں تک پہنچاتی رہے، یہاں تک کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں تک قرآن پہنچ جائے۔ موجودہ زمانے کے مسلمان عام طور پر شکایت کی بولی بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے دشمن ہمارے خلاف
سازش کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں غیر متعلق ہیں۔ اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ اس قسم کی منفی باتوں کو چھوڑ دیں۔ وہ ہر شکایت کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر قرآن کی اشاعت کے کام میں لگا دیں۔ اصحاب رسول اپنے زمانے میں قرآن کے مقری بنے ہوئے تھے۔ اب پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہر مسلمان کو قرآن کا ڈسٹریبیوٹر بن جانا چاہیے۔ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے ساتھ مطبوعہ قرآن کے نسخے رکھے اور جس سے ملاقات ہو اس کو یہ کہہ کر پیش کر دے دس از اے ڈیوائن گفٹ فار یو۔ قرآن کو لوگوں کی قابل فہم زبان میں پھیلانا امت مسلمہ کا ایک لازمی فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے بغیر امت مسلمہ ہونا مشتبہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دوسرا عمل امت مسلمہ کے لیے اس فریضے کا بدل نہیں بن سکتا۔ اس معاملے میں کوئی بھی عذر یعنی ایکسکیوز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہونے والا نہیں۔ ہدایت ربانی۔ قرآن کی ایک رہنما آیت ان الفاظ میں آئی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے انسان کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی دین کے نام پر کوئی کوشش شروع کرے اور کچھ دنوں کے بعد معلوم ہو کہ اس کی کوشش عملاً نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے معاملے پر نظر ثانی یعنی ری تھنکنگ کرے۔ اگر وہ کھلے ذہن کے ساتھ ایسا کرے تو یقیناً اس کو یہ رہنمائی ملے گی کہ وہ کون سا زیادہ مؤثر طریقہ ہے جو زیادہ نتیجہ خیز بن سکتا ہے۔ جو ایسا نہ کرے اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ آخر کار ایک بند گلی میں پھنس کر رہ جائے۔ ایسے لوگوں کا ماضی بھی برباد اور مستقبل بھی برباد۔ موجودہ زمانے میں تمام مسلمانوں کا حال یہی ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے نو آبادیاتی نظام یعنی کولونیلزم کے خلاف مسلح جدوجہد کی، لیکن یہ جدوجہد نتیجے کے اعتبار سے مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے فلسطین میں اسرائیل کے خلاف زبردست تحریک چلائی۔ کشمیر میں انہوں نے اپنے مفروضہ دشمن کے خلاف زبردست تحریک چلائی۔ اسی طرح ہر ملک میں انہوں نے کسی کو اپنا دشمن فرض کیا اور اپنے مفروضہ دشمن کے خلاف پرشور تحریکیں چلائیں، لیکن ہر ملک میں ان کی تحریکیں با اعتبار نتیجہ کامل طور پر ناکام ثابت ہوئیں۔ قرآن کی مذکورہ آیت کے مطابق مسلمان اگر چاہتے کہ اللہ کی طرف سے کارگر رہنمائی آئے تو ان کو اپنی تحریکوں پر نظر ثانی کرنا ہوگا۔ یہ نظر ثانی ان کے لیے جہاد برائے خدا یعنی جہاد فار دا سیک آف گاڈ ہوگا۔ لمبی عمر۔ انسان ہمیشہ سے اس کا طالب رہا ہے کہ اس کو لمبی عمر حاصل ہو، اسی لیے اس موضوع پر ہمیشہ سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی ہے۔ بادشاہ لوگ قدیم زمانے میں علم طب کی بہت زیادہ سرپرستی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ علم طب ان کو لمبی عمر دے سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں میڈیکل سائنس کے شعبے میں سب سے زیادہ ریسرچ اسی موضوع پر ہو رہی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر حاصل ہو، مگر اس شعبے میں انسان کو اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئلہ لمبی زندگی کا نہیں ہے بلکہ زندگی کی کوالٹی کا ہے۔ بالفرض انسان کو لمبی عمر مل جائے اور زندگی کی کوالٹی میں بہتری نہ ہو تو لمبی عمر کا
کوئی فائدہ نہیں۔ موجودہ حالت میں لمبی عمر انسان کے لیے صرف اس کے مسائل میں اضافہ کرے گی، وہ اس کے مسائل کو حل کرنے والی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے، پھر وہ نوجوانی کی عمر میں پہنچتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ ادھیڑ عمر میں پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بستر پر پڑ جاتا ہے۔ اس مدت میں انسان مسلسل طور پر مختلف مسائل کی زد میں رہتا ہے، بیماری، حادثہ، بڑھاپا وغیرہ۔ ایسی حالت میں اصل مسئلہ زندگی کی کوالٹی بڑھانے کا ہے، نہ کہ عمر کو لمبا کرنے کا۔ انسان اپنی زندگی میں جن مسائل سے دوچار ہوتا ہے ان کا تعلق جسمانی زوال یعنی ڈی جنریشن اور ڈی این اے سے ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق انسان کی پوری زندگی ڈی این اے سے کنٹرول ہوتی ہے، اور ڈی این اے ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ انسان پر بہرحال موت آتی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ موت کے بعد کی زندگی میں انسان اسی قانون حیات کا موضوع بنا رہے جس کا موضوع وہ موت سے پہلے کی عمر میں ہوتا ہے، تو انسان کو نہ موت سے پہلے کی زندگی میں سکون حاصل ہوگا اور نہ موت کے بعد کی زندگی میں۔ اس معاملے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اصل مسئلہ لمبی عمر کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایک نیا جسم حاصل ہو جائے جو جسمانی زوال سے پاک ہو۔ موجودہ جسمانی وجود کے رہتے ہوئے لمبی عمر کا کوئی فائدہ نہ موت سے پہلے کے عرصہ حیات میں ہے اور نہ موت کے بعد کے عرصہ حیات میں۔ اس مسئلے کا حل وہ ہے جس کو قرآن میں خلق جدید کہا گیا ہے۔ خلق جدید کا مطلب ہے نئی تخلیق یعنی نیو کریشن، یعنی زوال سے پاک ایک نئے جسمانی وجود کا حاصل ہونا۔ اور اس قسم کی نئی تخلیق خالق کے سوا کسی اور کے قدرت میں نہیں۔ جو لوگ لمبی عمر چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ففروا الی اللہ کے طریقے پر عمل کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو پکاریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنا تاکہ وہ ان کو مطلوب زندگی عطا کرے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان سے شکر کا ایک کلمہ ان الفاظ میں نکلے گا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہاں حزن یعنی سفرنگ کا لفظ بہت بامعنی ہے۔ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو دنیا کی زندگی کو انسان کے لیے بے لذت بنا دیتی ہیں۔ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو جسمانی اعتبار سے یا خارجی اعتبار سے موجودہ دنیا میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ انسان کی طلب کے اعتبار سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حزن سے خالی زندگی حاصل ہو جائے۔ حزن کے ساتھ کوئی بھی چیز انسان کو خوشی دینے والی نہیں۔ جنت کے بارے میں ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، من مات من اہل الجنت من صغیر او کبیر یردون بنی ثلاثین فی الجنت لا یزیدون علیہا ابدا، سنن الترمذی۔ یعنی اہل جنت میں سے ہر شخص کی عمر 30 سال کر دی جائے گی، خواہ موت کے وقت وہ اس سے زیادہ کا ہو یا کم کا، ان کی عمر اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں انسان کو اس کا وہ مطلوب مل جائے گا جو وہ چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو اس دنیا میں نہیں ملا، یعنی ہمیشہ کے لیے جوانی کی عمر۔ انسان صرف جوانی کی عمر میں اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بھرپور زندگی گزار سکے۔ جوانی کی عمر ہر انسان کی سب سے زیادہ مطلوب عمر ہے۔ انسان کا یہ مطلوب موت سے پہلے کے عرصہ حیات میں اس کو نہیں ملتا،
لیکن موت کے بعد کے عرصہ حیات میں اس کو یہ مطلوب اعلیٰ صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ جنت کے بارے میں ایک لمبی حدیث آئی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے: اذا صار اہل الجنت الی الجنہ اتی بالموت حتی یجعل بین الجنت والنار ثم یذبح ثم ینادی مناد یا اہل الجنت لا موت فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم۔ صحیح مسلم۔ یعنی جب جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لایا جائے گا، پھر اسے ذبح کیا جائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو اب موت نہیں ہے۔ اس سے اہل جنت کی خوشی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ انسان پیدائشی طور پر ایک مطلوب دنیا کا تصور لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ساری امنگیں اور اس کی ساری دوڑ دھوپ موجودہ دنیا میں اس مطلوب کو حاصل کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ وہ مختلف چیزوں کے بارے میں یہ رائے بناتا ہے کہ وہ مل جائے تو اس کی مطلوب دنیا اس کو حاصل ہو جائے گی، مگر تجربہ بتاتا ہے کہ انسان نے پوری کوشش کی اور اس کے بعد اس چیز کو پا لیا جس کو وہ پانا چاہتا تھا، تاہم آخر میں اس نے دیکھا کہ بظاہر مطلوب کو پانے کے باوجود اس کو خوشی حاصل نہ ہو سکی۔ مثلاً اس نے مال حاصل کرنا چاہا اور لمبی کوشش کے بعد اس نے مال حاصل کر لیا، لیکن مال اس کو اس کی مطلوب خوشی نہ دے سکا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے سیاسی اقتدار کو اپنا نشانہ بنایا اور آخر کار سیاسی اقتدار حاصل کر لیا، لیکن اب اس کو معلوم ہوا کہ سیاسی اقتدار اس کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے جو اس کا اصل مطلوب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کامیابی صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اور پھر جنت کو پالے، اس کے سوا کوئی اور چیز اس کو حقیقی خوشی دینے والی نہیں۔ ہار جیت کا دن۔ قرآن کی سورہ نمبر 64 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن یوم التغابن ہوگا، یعنی ہار جیت، لاس اینڈ گین کا دن۔ ہار اور جیت ہمیشہ دو فریقوں یعنی پارٹیز کے درمیان ہوتی ہے، پھر قیامت کی یہ ہار جیت کن دو فریقوں کے درمیان ہوگی؟ اس سوال کا جواب ایک اور آیت بعضکم لبعض عدو میں ملتا ہے۔ اس کے مطابق یہ ہار جیت انسان اور ابلیس کے درمیان ہوگی۔ زرتشت نے کہا تھا کہ دنیا خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان مسلسل جنگ کا میدان ہے۔ The world is a perpetual battleground between good and evil forces۔ لیکن تخلیقی منصوبے کے مطابق زیادہ صحیح بات یہ ہے دنیا انسان اور ابلیس کے درمیان مسلسل مقابلہ آرائی کا میدان ہے۔ The world is a perpetual battleground between man and Satan۔ قرآن کے مطابق موجودہ دنیا امتحان گاہ یعنی ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ اس امتحان میں ایک طرف ابلیس اور اس کا لشکر ہے جو مسلسل طور پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ انسان کو خدا کے راستے سے ہٹا کر نفس کے راستے پر ڈال دے۔ اب جو انسان خدا کے راستے کو چھوڑ کر اپنے نفس کے راستے پر چلنے لگے وہ شیطان کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس کے برعکس جو انسان ذہنی بیداری کا ثبوت دے، جو شیطان کے بہکاوے کے باوجود خدا کے راستے پر چلتا رہے، اس نے شیطان کے مقابلے میں جیت حاصل کی۔ ہار جیت کا یہ معاملہ اسی موجودہ دنیا میں پیش آتا ہے۔ قیامت کے دن صرف اس کا اظہار ہوگا۔ مثلاً آپ کو کسی نے مشتعل کر دیا، اب اگر آپ امن پر قائم رہے تو آپ جیت گئے، اور اگر آپ بھڑک کر تشدد پر اتر آئے تو آپ ہار گئے۔ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ گئی اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو آپ جیت گئے، اور اگر آپ غصے ہو کر اس سے نفرت کرنے لگے تو آپ ہار گئے۔ اگر مقابلے کی اس دنیا میں
آپ پیچھے ہو گئے اور آپ نے اپنے پچھڑے پن کا ذمہ دار خود کو بتایا تو آپ جیت گئے، اور اگر آپ نے پچھڑے پن کا سبب یہ قرار دیا کہ ایسا دوسروں کی سازش یعنی کانسپریسی کی بنا پر ہوا تو آپ ہار گئے۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا اور آپ نے اس کو مینج کر لیا اور جنگ کی نوبت نہ آنے دی تو آپ جیت گئے، اور اگر آپ رد عمل یعنی ری ایکشن کا شکار ہو کر اس سے لڑنے لگے تو آپ ہار گئے۔ انسان اور ابلیس کے درمیان یہ جنگ ساری عمر جاری رہتی۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں انسان کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ ان مواقع پر جو شخص جیت گیا آخرت میں وہ فرشتوں کی صحبت میں جگہ پائے گا، اور جو شخص شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو جائے اس کا وہ انجام ہوگا جو قرآن میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ اللہ نے ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یعنی انسانوں میں سے جو کوئی تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات یعنی کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے۔ یہ بات درست بھی ہے اور نادرست بھی۔ اگر اس بات کو اختیاری پیروی یعنی فالوئنگ کے معنی میں لیا جائے تو بلا شبہ وہ درست ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کو نفاذ یعنی انفورسمنٹ کے معنی میں لیا جائے تو یقیناً وہ ایک نادرست بیان ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا قرآن میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فرد مومن کو چاہیے کہ وہ جب بولے تو صحیح بات بولے، لیکن اگر اس آیت کا مطلب یہ بتایا جائے کہ ایک ایسا سیاسی نظام قائم کرو جس میں لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کہ صرف درست بات بولنا ہے، نادرست بات ہرگز نہیں بولنا ہے، تو آیت کا یہ مفہوم ایک خود ساختہ مفہوم ہوگا جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مثلاً قرآن میں ایک حکم ان الفاظ میں آیا ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، یعنی اور جب تم بولو تو انصاف کی بات بولو۔ قرآن کی اس آیت میں ایک انفرادی حکم دیا گیا ہے، یعنی ایک فرد مومن کو چاہیے کہ جب وہ بولے تو ہمیشہ سچی بات بولے، وہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ لیکن اگر قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ بتایا جائے کہ اے مسلمانوں تم ایک ایسا سیاسی نظام قائم کرو جس میں لوگوں کو بذریعہ طاقت اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں، وہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، تو یہ اس آیت کا ایک خود ساختہ مفہوم ہوگا جس کا قرآن کی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، ان اقیموا الدین، یعنی تم الدین کی پیروی کرو۔ یہ آیت ہر فرد مسلم کو یہ حکم دے رہی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے بتائے ہوئے دین پر چلے۔ اس کے برعکس اگر اس آیت کا مطلب یہ بتایا جائے کہ دین کا مطلب اسٹیٹ ہے اور اہل اسلام کا یہ فرض ہے کہ وہ اس دینی اسٹیٹ کو بزور زمین پر قائم یعنی اسٹیبلش کریں اور لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ اس سے انحراف نہ کرنے پائیں۔ اگر کچھ لوگ اس آیت کا یہ مطلب بتائیں تو یہ بلا شبہ آیت کا ایک خود ساختہ مفہوم ہوگا۔ اس قسم کے مفہوم کا قرآن کی اس آیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام یقیناً مکمل ضابطۂ حیات ہے، مگر وہ مکمل ضابطہ انفرادی زندگی میں اختیاری پیروی کے معنی میں ہے، نہ کہ حکومت کی طاقت سے سسٹم یعنی سوشیو پولیٹیکل سسٹم کے نفاذ کے معنی میں۔
اسلام کا نشانہ یہ نہیں ہے کہ حاکمانہ طاقت سے کوئی سیاسی اور سماجی نظام قائم کیا جائے جس میں لوگوں کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ اپنی زندگیوں میں صرف دین خداوندی کی اطاعت کریں، ان کو اس سے انحراف کی اجازت نہ ہو۔ اس کے برعکس اسلام کا نشانہ یہ ہے کہ ہر فرد کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اسی اسپرٹ کو قرآن میں الربانیہ کہا گیا ہے۔ قرآن کا نشانہ یہ ہے کہ ہر فرد کے اندر یہ ربانی اسپرٹ پیدا کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس ربانی اسپرٹ کی تعمیل کرے، وہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اس ربانی اسپرٹ پر اپنے کو قائم رکھے۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق موجودہ دنیا دارالامتحان ہے، وہ دارالنفاذ یعنی پلیس آف انفورسمنٹ نہیں۔ موجودہ دنیا میں ہر عورت اور ہر مرد کا امتحان یعنی ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اختیار کو اللہ کے مقرر کردہ صراط مستقیم پر چلنے میں استعمال کرتا ہے یا اس سے انحراف کرنے میں۔ امتحان کی اسی مصلحت کی بنا پر موجودہ دنیا میں انسان کو کامل آزادی دی گئی ہے تاکہ جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی اور کہو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس جو شخص چاہے اسے مانے اور جو شخص چاہے نہ مانے۔ دوسری جگہ فرمایا لست علیہم بمسیطر، یعنی تم ان پر داروغہ نہیں۔ اس لیے قرآن میں ایک اصولی حکم کے طور پر یہ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، بس جو شخص طاغوت یعنی شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قرآن میں انسان کے بارے میں خالق کا تخلیقی نقشہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی پھر اس کو سمجھ دی، اس کی بدی کی اور اس کی نیکی کی، کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ خالق کے اس تخلیقی نقشے کے مطابق ہر عورت اور مرد کو اس کے خالق نے مکمل آزادی دی ہے، اس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے مطابق سوچے اور اس پر عمل کرے۔ یہ تخلیقی نقشہ فطری طور پر ہر ایک کے لیے آزادی کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے مطابق ضابطۂ حیات مکمل ہو یا غیر مکمل، ہر حال میں وہ انسان کے لیے فریڈم آف چوائس کا معاملہ ہے، نہ کہ کسی اور کی طرف سے جبری نفاذ یعنی کمپلسری امپوزیشن کا معاملہ۔ جبری نفاذ کا تصور اس معاملے میں تخلیق کے نظام میں مداخلت کے ہم معنی ہے، جو خلاف فطرت ہونے کی بنا پر کبھی ورک کرنے والا نہیں۔ معکوس نتیجہ، مکمل ضابطۂ حیات کے نظریے کا نتیجہ ہمیشہ معکوس صورت میں نکلے گا۔ مکمل ضابطہ عملاً نامکمل ضابطہ بن کر رہ جائے گا۔ اسلام
جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے خیر خواہی کا مذہب ہے، وہ عملاً نفرت اور دشمنی کا مذہب بن کر رہ جائے گا۔ جب آپ کہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات یعنی کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، تو فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نظام یعنی سسٹم پر عملاً ہمیشہ کسی گروہ کا قبضہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو قانون یا جو طریقہ حیات پسند کرتا ہے اس کو وہ رائج کیے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اس قسم کا ذہن فوراً یہ سوچتا ہے کہ مکمل ضابطۂ حیات کو عملاً رائج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے نظام پر اس کا مکمل کنٹرول ہو۔ یہی کام اس کو پہلا کام نظر آتا ہے۔ پھر اس کو دکھائی دیتا ہے کہ اس مکمل کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی باغیں کسی اور کے قبضے میں نہ ہوں بلکہ خود اس کے قبضے میں ہوں۔ یہاں سے یہ ذہن بنتا ہے کہ اگر اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر رائج کرنا ہے تو ہم کو زندگی کے نظام پر مکمل غلبہ حاصل کرنا ہوگا۔ اس طرح ذہن کی توجہ تمام تر اس طرف چلی جاتی ہے کہ اقتدار کی باغیں کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہوں بلکہ آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ پھر فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہی تصور آدمی کے دماغ پر پوری طرح چھا جاتا ہے۔ پھر فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ اصلاح ذات کا تصور پہلے ثانوی درجہ یعنی سیکنڈری پوزیشن میں چلا جاتا ہے اور پھر بالآخر رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ اصلاح ذات کا معاملہ ایک رسمی معاملہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ذہن پر جو چیز چھا جاتی ہے وہ نظام یعنی سسٹم کو بدلنا ہے، نہ کہ اپنی ذات کو بدلنا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ مکمل ضابطۂ حیات کا نظریہ عملاً معکوس نتیجے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اس نظریے کے نتیجے میں جو چیز ملتی ہے وہ نفرت، جہاں تک نظام زندگی کا تعلق ہے وہ نہ مکمل معنوں میں حاصل ہوتا ہے اور نہ نامکمل معنوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ مکمل ضابطہ حیات کا تصور کہنے کے اعتبار سے بظاہر جتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، عملی نتیجے کے اعتبار سے وہ اتنا ہی زیادہ غلط ہے۔ مکمل ضابطہ، نامکمل اسلام۔ میری ملاقات ایک تعلیم یافتہ عرب سے ہوئی۔ وہ اسلام کی انقلابی تعبیر سے متاثر تھے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا، اسلام دین کامل و شامل، یعنی اسلام ایک کامل اور جامع دینی نظام ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا یہ پسندیدہ نقطہ نظر ہے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کچھ اور کہیں گے اسلام از اے کمپلیٹ سسٹم آف لائف۔ اس قسم کی تعبیر بظاہر اسلام کی جامع تعبیر ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ وہ اسلام کی ایک ناقص تعبیر ہے۔ اس تعبیر کے مطابق اسلام صرف ایک قسم کا مینول بن جاتا ہے۔ مینول خواہ کتنا ہی زیادہ جامع ہو، وہ انسان کے صرف جزئی پہلو کا احاطہ یعنی اسے کور کرے گا۔ مینول خواہ کتنا ہی زیادہ کامل ہو، وہ روبوٹ کے لیے کامل ہو سکتا ہے۔ انسان ایک فکری حیوان یعنی تھنکنگ اینیمل ہے۔ کوئی بھی مینول انسان کے صرف فزیکل پہلو یعنی فزیکل ایسپیکٹ کو کور کرتا ہے، وہ انسان کے عظیم تر انٹلیکچوئل پہلو کا احاطہ نہیں کرتا۔ صحیح یہ ہے کہ اسلام فزیکل معنوں میں کامل مینول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مسلسل تفکیری عمل، کنٹینیوس تھنکنگ پروسیس کے معنی میں مکمل عمل ہے۔ اسلام یہ ہے کہ وہ آدمی کے ذہن یعنی مائنڈ کے لیے ایک فکری طوفان یعنی انٹلیکچوئل اسٹارم بن جائے، وہ آدمی کے اندر مسلسل تفکیری عمل جاری کر دے، وہ آدمی کے اندر ایسی تخلیقیت
یعنی کریٹیوٹی پیدا کر دے کہ وہ ہر لمحہ معرفت کے آئٹم دریافت کرتا رہے، اس کی شخصیت کو مسلسل طور پر ربانیت کی غذا یعنی ڈیوائن فوڈ ملتی رہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ان 2 آیتوں کا مطالعہ کیجیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ قرآن کے اس بیان کے مطابق اہل ایمان اولو الالباب یعنی پیپل آف انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا پر مسلسل طور پر غور کرتے ہیں۔ وہ خدا کی تخلیق میں خدا کی نشانیاں یعنی سائنس دریافت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا بیدار ذہن فطرت یعنی نیچر کے ہر تجربے میں معرفت کے آئٹم کو دریافت کرتا رہتا ہے۔ ان انکشافات کے درمیان ان کو مسلسل طور پر تخلیق کی معنویت دریافت ہوتی رہتی ہے۔ اس ذہنی عمل یعنی انٹلیکچوئل پروسیس کے نتیجے میں ان کے اندر وہ ترقی یافتہ شخصیت بن جاتی ہے جس کو قرآن میں مزکہ شخصیت کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دن کی سرگرمیوں سے فارغ ہو کر آپ اپنے بستر پر لیٹے، اس وقت آپ کے اندر محاسبہ یعنی انٹروسپیکشن کا عمل جاگ اٹھا۔ آپ اپنے گزرے ہوئے دن پر سوچنے لگے۔ آپ نے دریافت کیا کہ آج کے دن آپ نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا۔ اب صحیح کام پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غلط کام پر آپ کے اندر ندامت یعنی ریپینٹنس کا جذبہ جاگ اٹھا۔ رات کی نماز ادا کرنے کے بعد بستر پر جانے سے پہلے آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور یہ عہد کیا کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ اس طرح سوچتے ہوئے آپ سو گئے، پھر آپ صبح کو اٹھے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے آفس گئے۔ یہاں پر مختلف قسم کے تجربات گزرے۔ ہر تجربے میں آپ کو کوئی ربانی غذا ملی۔ مثلا آپ نے کسی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ بعید مواصلات یعنی ڈسٹنٹ کمیونیکیشن کے اس تجربے کے دوران آپ نے دریافت کیا کہ اللہ نے مادہ یعنی میٹر کو انسان کے لیے اس طرح مسخر کر دیا کہ مادہ انسان کے حکم پر اس کے تمام کام انجام دے۔ اس کے بعد آپ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے گھر کے بیرونی حصے میں بیٹھ گئے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ سورج بلند ہو کر اپنی روشنی آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ہوائیں آپ کو آکسیجن سپلائی کر رہی ہیں۔ بادل سمندر کے نمکین پانی کو ڈی سیلینیٹ کر کے آپ کو میٹھا پانی پہنچا رہے ہیں۔ زمین کی مٹی یعنی سوائل آپ کے لیے مختلف خوراک اگا رہی ہے وغیرہ۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ کا ذہن ٹریگر ہوا۔ آپ مزید سوچنے لگے کہ روڈ پر کاریں دوڑ رہی ہیں۔ اس طرح آپ کے چاروں طرف مذکورہ قسم کی فطری سرگرمیاں یعنی نیچرل ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ آپ نے سوچا کہ روڈ پر جو سرگرمیاں دکھائی دیتی ہیں اس کے پیچھے ہیومن مائنڈ کی پلاننگ کام کر رہی ہے۔ پھر فطرت کی دنیا یعنی ورلڈ آف نیچر میں جو بامانی سرگرمیاں مسلسل طور پر جاری ہیں ان کے پیچھے بھی یقیناً کسی ذہن کی پلاننگ کام کر رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آپ دریافت کرتے ہیں کہ عالم فطرت کی سرگرمیوں کے پیچھے بھی
یقیناً کوئی برتر ذہن یعنی سپر مائنڈ ہے جو سارے معاملات کو نہایت صحت کے ساتھ کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ سوچ آپ کو خالق تک پہنچاتی ہے اور خالق کے بارے میں آپ کے یقین میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس معنی میں مکمل دین ہے۔ وہ محدود طور پر مینول کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ ربانیت کے معنی میں ہائی تھنکنگ کا ایک معاملہ ہے جو ہر لمحہ مومن کی شخصیت میں ایمانی اضافہ کرتا رہتا ہے۔ حکم اللہ کا قرآن میں بتایا گیا ہے، ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ حکم کے لفظی معنی اقتدار کے ہیں۔ اس آیت میں حکم کا مطلب کائناتی اقتدار ہے، یعنی اللہ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے اور وہی پورے عالم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس آیت میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جو بالفعل مکمل طور پر موجود ہے، یعنی کائنات ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے زیر حکم ہے۔ اس عقیدے سے انسان کے اندر اللہ کے لیے کامل سرنڈر یعنی ٹوٹل سرنڈر کا مزاج بنتا ہے، مگر موجودہ زمانے میں کچھ مسلم رہنماؤں نے حکم کا مطلب سیاسی حکم یا سیاسی اقتدار لے لیا۔ اس طرح مسلمانوں کا مشن یہ قرار پایا کہ وہ تمام انسانوں کے اوپر خدا کی سیاسی حکومت قائم کریں۔ چونکہ عملاً سارے انسانوں کے درمیان خدا کی یا اسلام کی سیاسی حکومت قائم نہ تھی، اس لیے اہل اسلام کا پہلا نشانہ یہ قرار پایا کہ وہ موجودہ ارباب حکومت سے ٹکراؤ کر کے ان کو سیاسی اقتدار سے بے دخل کریں، تاکہ تمام قوموں کے اوپر خدا کی سیاسی حکومت قائم کی جا سکے۔ حکم اللہ کا کے عقیدے کا تقاضا یہ تھا کہ اہل ایمان ہر لمحہ تواضع کی نفسیات میں جئیں، وہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر زندگی گزاریں، وہ اپنے ہر قول اور فعل میں اللہ کو یاد رکھیں، ان کا ہر رویہ عہد و انصاف کا رویہ ہو، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دہ یعنی اکاؤنٹیبل سمجھیں، ان کی زندگی پوری کی پوری اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ لیکن حکم کی سیاسی تعبیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اہل اقتدار کے مقابلے میں سیاسی اپوزیشن یعنی پولیٹیکل اپوزیشن کا رول ادا کرنے لگے۔ کچھ مسلمان فکری اپوزیشن کے اعتبار سے اور کچھ مسلمان عملی اپوزیشن کے اعتبار سے۔ یہ بات اسلام کے نام پر غیر اسلام کو اختیار کرنے کے ہم معنی ہے۔ یہ ایسا نظریہ ہے جو مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اسلام سے دور کر دینے والا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے نفرت اور تشدد کے سوا کچھ اور چیز نہ ہوگی۔ دور زوال امت پر جب زوال کا دور آئے گا تو قانون دفع کا تقاضا ہوگا کہ اللہ اپنے ایک خاص بندے کو بھیجے جو کامل عقل سے بہرہ ور ہوگا۔ وہ اللہ کی خصوصی نصرت سے سچائی کو کھولے گا، وہ صحیح کو صحیح بتائے گا اور غلط کا غلط ہونا واضح کرے گا۔ اللہ کا یہ منصوبہ ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یعنی وہ زمین کو قسط و عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث میں عدل سے مراد عدل کا عملی نظام نہیں ہے، اسی طرح ظلم سے مراد ظلم کا عملی نظام نہیں ہے، بلکہ عدل سے مراد عدل کی بات ہے
اور ظلم سے مراد ظلم کی بات۔ اسی طرح ارض سے مراد ساری زمین یعنی گلوب نہیں، بلکہ ارض سے مراد ارض مسلم ہے، یعنی مسلم دنیا میں جب ہر طرف بے عقلی کی باتیں ہونے لگیں تو وہ لوگوں کو ہر پہلو سے عقل کی بات بتائے گا۔ وہ نظریاتی اعتبار سے نہ کہ عملی اعتبار سے مسلم دنیا کو بتائے گا کہ عقل کے مطابق سوچنا کیا ہے اور عقل کے مطابق کرنا کیا ہے۔ یہ انسان کوئی حکومت قائم نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایک نظریاتی دوڑ لائے گا۔ ان پیشن گوئیوں کو سمجھنے میں ایک رکاوٹ یہ پیش آئی ہے کہ ان نصوص کو سیاسی حکومت کے معنی میں لے لیا گیا ہے۔ سیاسی حکومت تو قائم نہیں ہوئی، اس لیے ایسی آیات اور احادیث لوگوں کے لیے ناقابل فہم بنی ہوئی ہیں۔ ایسی آیتوں اور حدیثوں کو غیر سیاسی معنی میں لیا جائے تو فوراً اس کا مطلب ناقابل فہم ہو جاتا ہے۔ تاہم اس قسم کی آیتوں اور حدیثوں کو نظریاتی معنی میں لینے کا مطلب مکمل معنوں میں نظریاتی انقلاب نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز کامل معنوں میں پیش نہیں آتی، ہر بات محدود معنی میں پیش آتی ہے۔ یہ ذہن بھی لوگوں کے لیے ایسے نصوص کو سمجھنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ان نصوص میں مستقبل کے بارے میں نہایت اہم بات کہی گئی ہے، لیکن ان نصوص کو سمجھنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ ان کو غیر سیاسی معنی میں لیا جائے، مزید یہ کہ ان کو محدود معنی میں لیا جائے نہ کہ کامل معنی میں۔ انسانی تاریخ۔ انسان کی سیاسی تاریخ کے بارے میں ایک حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: اذا ہلک کسری فلا کسری بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، یعنی جب کسری ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی اور کسری نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی اور قیصر نہ ہوگا۔ جیسا کہ معلوم ہے، عرب کی سرحد پر اس زمانے میں دو بڑی سلطنتیں قائم تھیں، ایک ساسانی سلطنت اور دوسری بازنطینی سلطنت۔ مسلم خلافت کے زمانے میں ان دونوں سلطنتوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کے بعد دونوں سلطنتیں ختم ہو گئیں اور پھر اس کے بعد اس نام کی کوئی سلطنت موجود نہ رہی۔ اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ معاملے کا مطلب یہ نہ تھا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی سلطنت قائم کی جائے، بلکہ اس کا مطلب صرف ایک دور کو ختم کر کے دوسرے دور کو لانا تھا، اور یہ واقعہ پوری طرح عمل میں آ گیا۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنت کا خاتمہ قدیم طرز کی بادشاہت کا خاتمہ بن گیا جو ساری دنیا میں جبر کا نظام قائم کرنے کا ذریعہ تھیں۔ اسی لیے اس قسم کی بادشاہت کو ڈسپوٹزم کہا جاتا ہے۔ مگر یہ سیاسی نظام اچانک ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ فطرت کے قانون کے مطابق صرف یہ ممکن تھا کہ وہ تدریجی طور پر ختم ہو۔ چنانچہ ان سلطنتوں کے خاتمے کے بعد ایک نیا عمل یعنی پروسیس جاری ہوا جو آخر کار جبری بادشاہت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس خاتمے کا مطلب حکومت پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ دنیا میں مذہبی آزادی کا دور آئے اور پرامن دعوت کا کام پوری طرح ممکن ہو جائے۔ 21ویں صدی اسی نئے دور کی صدی ہے۔ اب مسلمانوں کو کسی سے جنگ نہیں کرنا ہے، بلکہ تمام قوموں میں پرامن دعوت کا کام انجام دینا ہے۔ علوم کی معرفت۔ ایک مشہور عالم کی تقریر مدارس کے طلباء کے سامنے ہوئی۔ اس میں انہوں نے طلباء کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ علوم کے سرے پکڑیے۔ ان کی تقریر میں
تعینات کی زبان میں یہ واضح نہیں تھا کہ علوم کے سرے کا مطلب کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک خطابت یعنی ریٹورک ہے، نہ کہ کوئی واضح رہنمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل بات علوم کے سرے پکڑنے کی نہیں ہے، بلکہ علوم کی معرفت حاصل کرنے کی ہے۔ کسی شعبہ علم کی معلومات حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اس کی گہری معرفت ایک مشکل کام ہے۔ معلومات متعلق کتابوں کے حوالے سے حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غیر متعصبانہ انداز میں غور کیا جائے اور کھلے انداز میں رائے قائم کی جائے۔ علم کی معرفت کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر علم میں مختلف قسم کے پہلو شامل رہتے ہیں، اس لیے کسی علم کے بارے میں درست رائے قائم کرنے کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر معلومات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی صلاحیت ہو۔ وہ متفرق چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے متعلق یعنی ریلیونٹ کو غیر متعلق یعنی ارریلیونٹ سے الگ کر سکے۔ اس لیے علوم کی معرفت کے معاملے میں اصل اہمیت علوم کا سرا پکڑنے کی نہیں ہے، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ ذہن پیدا کیا جائے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت یعنی ایکیوٹ سینس آ جائے کہ وہ متعلق کو غیر متعلق سے الگ کر کے دیکھ سکے۔ مثلاً انڈیا کی کسی ریاست میں الیکشن ہو اور وہاں ایک پارٹی کی جیت ہو جائے تو اس طرح کے معاملے میں انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی حیثیت وقتی ظاہرے کی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو بالآخر پریویل کرے گی، اور پھر وہ مستقل اور غیر مستقل کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اپنی رائے قائم کرے۔ دنیا کا نظام ابدی حقائق پر مبنی ہے، نہ کہ وقتی قسم کی باتوں پر۔ اس سلسلے میں ایک درست انگریزی مقولہ ہے جس میں اسی فطری قانون کو بتایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ سچائی کو بقا ملتی ہے۔ لیٹ ٹروتھ پریویل۔ کسی آدمی کے دانش مند ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ فطرت کے اس قانون کو جانے، جو کہ ایک اٹل قانون ہے، وہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس فطری قانون کو جاننے کے بعد جو رائے بنے گی وہ ایک دانش مندانہ رائے ہوگی، اور اس فطری قانون کو جانے بغیر جو رائے بنے گی وہ ایک سطحی رائے ہوگی، جو گرامر کے اعتبار سے تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایسی رائے کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر انڈیا جیسا ایک ملک ہو یا امریکہ جیسا ایک ملک، دونوں جمہوریت کے زمانے کے ملک ہیں۔ دونوں میں الیکشن کے ذریعے کوئی فرد حکومت کا عہدہ حاصل کرتا ہے، مگر اس عہدے دار کی کارکردگی کی مدت صرف چند سال تک محدود ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ وہ قدیم زمانے کی طرح مطلق العنان بادشاہ یعنی ڈسپوٹک کنگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک متفقہ دستور یعنی کانسٹیٹیوشن کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا منتخب صدر یا وزیر اعظم خواہ بولنے کے لیے کچھ بھی بولے، لیکن عملاً جو چیز ملک میں قائم ہوگی وہ دستور اور جمہوریت ہے، نہ کہ کسی وقتی عہدے دار کا ایک قول۔ اس طرح کے موضوعات پر جو لوگ لکھیں یا بولیں ان کو زندگی کے اس قانون کو جاننا چاہیے، اور اسی قانون کی روشنی میں صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اس محکم قانون کو جانے بغیر لکھیں یا بولیں تو ان کے لکھنے اور بولنے کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ ایسی بات کو جو شخص لکھے وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اور جو پڑھے وہ بھی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ صرف ایسی بات لکھے یا بولے جو حقیقی معنوں میں نتیجہ خیز ہو، ورنہ ایسی بات لکھنے یا بولنے سے باز رہے۔ یہی وہ حقیقت ہے
جو حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی عالمی اشاعت۔ عن ابن عباس قال لما مشوا الى ابی طالب وکلموہ وهم اشراف قومه عتبة بن ربیعۃ وشیبة بن ربیعۃ وابو جہل بن ہشام وامیۃ بن خلف وابو سفیان بن حرب فی رجال من اشرافهم فقالوا یا ابا طالب انک منا حیث قد علمت وقد حذرک ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين أخيك فادعوه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه وليدعنا وديننا ولندعه ودينه فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدین لکم بها العجم۔ البدایہ والنہایہ۔ کچھ لوگوں نے اس روایت کا یہ مطلب نکالا ہے کہ امت مسلمہ کا یہ نصب العین ہے کہ وہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرے، مگر اس روایت کا سیاست اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روایت میں کلمہ یعنی ورڈ کی بات کی گئی ہے، نہ کہ حکومت قائم کرنے کی۔ کلمہ کا مطلب وہی ہے جس کو آج کل کی زبان میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ اس روایت میں کلمہ کی عالمی توسیع سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی آئیڈیالوجی ساری دنیا تک پھیلے گی، کوئی قلعہ یا کوئی دیوار اس کی توسیع میں رکاوٹ نہ بن سکیں گے۔ اس بات کو ایک اور حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، یعنی یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں، اور اللہ کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دین کی عالمی اشاعت کا کام کیا جائے، مگر جن لوگوں نے ان احادیث کو سیاسی معنی میں لے لیا وہ غیر ضروری طور پر دنیا سے نظری یا عملی جنگ چھیڑے ہوئے ہیں۔ اسلامی جہاد۔ جہاد کا لفظ جہد سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے کوشش یعنی اسٹرگل، کسی تعمیری مقصد کے لیے بھرپور کوشش کرنے کو عربی زبان میں جہد یا جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد یا جہد کا لفظ اصلاً پرامن جد و جہد کے لیے آتا ہے۔ اس لفظ کا براہ راست طور پر جنگ و قتال سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاد میں مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کامل جد و جہد، اٹموسٹ اسٹرگل۔ قرآن میں جہاد کا مادہ 35 بار استعمال ہوا ہے۔ ہر بار اس لفظ کا استعمال پرامن کوشش کے معنی میں ہے۔ جنگ کے لیے قرآن میں قتال کا لفظ آیا ہے اور پرامن جہاد کے لیے جہاد کا لفظ۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت یہ ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس سے جہاد کبیر کرو قرآن کے ذریعے، یعنی لوگوں کے درمیان قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے بڑا جہاد کرو۔ حدیث میں بھی جہاد کا یہی مفہوم آیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، الجہاد
ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، یعنی جہاد جاری ہے اس وقت سے جب کہ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، اس وقت تک جب تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے قتال کرے گا۔ ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل اس کو موقوف نہیں کرے گا۔ یہاں یہ سوال ہے کہ جہاد کو اگر قتال کے معنی میں لیا جائے تو یہ بات قابل فہم نہ ہوگی، کیونکہ ظالم کے ساتھ قتال کا تو جواز ہو سکتا ہے، لیکن عادل کے ساتھ قتال کا اس بنا پر یہاں جہاد کو ایسی پرامن کوشش کے معنی میں لیا جائے گا جو ہر حال میں جاری رہے گا، اور اس سے مراد پرامن دعوتی جہاد کی کوشش ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاد ایک ایسی پرامن جد و جہد ہے جو ہمیشہ اور ہر حال میں جاری رہتی ہے۔ اس سے مراد دعوت اور اصلاح کی جد و جہد ہے، دعوت عمومی دائرے میں اور اصلاح امت مسلمہ کے دائرے۔ یہ پرامن جہاد ایک ایسی ضرورت ہے جو نسل در نسل جاری رہتا ہے، کوئی بھی صورتحال اس کو ساقط کرنے والی نہیں۔ اس کے برعکس قتال ایک وقتی چیز ہے۔ قتال کی ضرورت ہمیشہ دفاع یعنی ڈیفنس کے وقت پیش آتی ہے، جب فریق مخالف کی طرف سے قتال روک دیا جائے تو اہل اسلام کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود سے کسی کے خلاف جنگ چھیڑیں۔ اس سلسلے میں قرآن میں واضح آیتیں موجود ہیں۔ مثلا قرآن کی ایک آیت یہ ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو لڑتے ہیں تم سے، اور زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اہل اسلام صرف ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں جو ان کے خلاف جنگ چھیڑیں۔ آیت کے دوسرے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خود اپنی طرف سے جنگ کا آغاز کریں۔ جہاد بمعنی قتال کے بارے میں فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جہاد بمعنی قتال بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے بطور وسیلہ مطلوب ہے۔ اس سلسلے میں یہاں 3 اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ ینقسم الجہاد فی سبیل اللہ الی قسمین، الاول جہاد الدعوت الی اللہ بین الناس، وہذا اعظم انواع الجہاد واعظم من قام به الانبیاء والرسل، وهو جہاد حسن لذاته وهو مقصد بعثة الانبیاء والرسل۔ الثانی القتال فی سبیل اللہ، وهذا الجہاد حسن لغیرہ۔ موسوعۃ الفقہ الاسلامی، محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری۔ یعنی جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک لوگوں کے درمیان دعوت الی اللہ کا جہاد، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا جہاد ہے اور انبیاء کے کاموں میں سب سے اعلیٰ کام۔ یہ جہاد بذات خود حسن ہے، انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد یہی ہے۔ دوسرا قتال فی سبیل اللہ ہے، یہ جہاد بمعنی القتال برائے جہاد مطلوب نہیں، بلکہ وہ ایک اور مقصد کے لیے بطور وسیلہ مطلوب ہوتا ہے۔ مسجد نبوی کے سابق مدرس عطیہ محمد سالم وفات 1999 لکھتے ہیں، الجہاد وسیلۃ ولیس غایہ، ان القتال فی الاسلام لیس غایۃ لذاتہ ولکنہ وسیلۃ للوصول الی غایہ۔ شرح الاربعین النوویہ۔ جہاد
بمانی قتال ایک وسیلہ ہے، وہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ اسلام میں قتال بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسیلہ ہے جو ایک اور مقصد کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ القتال مما يدل على انه غیر مقصود فی ذاته وانما هو مقصود لغیره۔ محمد بن عبد السلام الانصاری۔ القتال لیس غایت الجہاد، یعنی قتال شریعت میں بذات خود مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، اما حین تکون تلک الغایات یمکن التوصل الیہا بغیر القتال فلا شک انہ حینئذ یعتبر الاقدام علیہ غیر مامور بہ، یعنی ایسے مقاصد جن کا حصول قتال کے بغیر ممکن ہو تو یقیناً اس وقت اقدام یعنی جنگ کرنا ایسا ہوگا جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد بمانی پرامن دعوت بلا انقطاع ہر حال میں جاری رہتا ہے، لیکن قتال صرف اس وقت ہے جبکہ فریق ثانی کی جارحیت کی وجہ سے اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ غزوہ ہند۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہم السلام، سنن النسائی۔ یعنی ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، ایک گروہ جو ہند کا غزوہ کرے اور دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ غزوہ کا لفظی مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ غزوہ کا لفظ اصل میں پرامن سفر کے معنی میں ہے، البتہ دوسرے الفاظ کی طرح غزوہ میں بھی استعمال کے اعتبار سے معنی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اردو میں چلنا اصلاً پرامن سفر کے لیے ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم دشمن سے مقابلے کے لیے چلے تو یہاں چلنا برائے جنگ ہو جائے گا۔ حدیث میں غزوہ ہند کا مطلب صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کا کوئی گروہ ہندوستانی علاقے میں اسلام کی اشاعت کے لیے سفر کر کے آئے گا۔ مثلاً 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں ابتدائی مسلمانوں کے ایک قافلے کا سفر کر کے جنوبی ہند مالابار میں آنا اور یہاں اسلام کی اشاعت کا کام کرنا، یا عباسی دور میں صوفیہ کی جماعت کا ایران کے علاقے سے چل کر ہندوستان کے علاقے میں آنا اور یہاں اسلام کی پرامن اشاعت کرنا۔ اس حدیث رسول میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے ہندوستان میں جنگ چھیڑنے کا کوئی جواز نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے میں نہ جنگ کا ذکر ہے اور نہ ہندوستان کا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی علاقے میں عیسیٰ ابن مریم کا دعوتی مشن شروع ہوگا اور امت مسلمہ کا ایک گروہ اس پرامن مشن کا ساتھ دے گا۔ عرب جاہلیت۔ عرب میں اسلام سے پہلے جو زمانہ تھا اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کے لفظی معنی ہیں بے خبری یعنی اگنورنس۔ بلا شبہ یہ لوگ توحید سے بے خبر تھے، لیکن ان کے اندر اعلیٰ درجے کی انسانی صفت موجود تھی۔ واقعات بتاتے ہیں کہ عربوں میں انسانی اخلاق اور انسانی شرافت اعلیٰ درجے میں موجود تھی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مکی دور میں ایک بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پاس تھے، وہاں ابو جہل عمر ابن ہشام آیا، اس نے آپ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا
ایک عورت اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پیغمبر اسلام نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب وہاں آئے۔ مذکورہ عورت نے حمزہ کو یہ قصہ بتایا اور کہا کہ تھوڑی دیر پہلے اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے کتنا زیادہ برا بھلا کہا۔ حمزہ کو غصہ آ گیا۔ اس وقت ان کے پاس لوہے کی کمان تھی۔ وہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو اتنے زور سے مارا کہ خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ اٹھے۔ انہوں نے چاہا کہ حمزہ سے اپنے سردار کا انتقام لے، لیکن ابو جہل نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو روک دیا، حمزہ کو چھوڑ دو، کیونکہ میں نے ان کے بھتیجے کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ دیا تھا۔ قد سببت ابن اخیہ سبا قبیحا، سیرت ابن ہشام۔ ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے اندر عرب کردار بھرپور طور پر موجود تھا۔ اسی عرب کردار کی وجہ سے اس نے اس وقت رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھا کہ اگر حمزہ نے مجھ کو مارا تو میں نے بھی حمزہ کے بھتیجے محمد کو بہت زیادہ برا بھلا کہا تھا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کا قومی کردار کیا تھا۔ ان کے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف موجود تھے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، صحیح بخاری۔ جدال احسن، جدال غیر احسن۔ دعوتی اسلوب کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں۔ جدال احسن سے مراد ناصحانہ اسلوب میں دعوت ہے، یعنی ایسا اسلوب جو مدعو فرینڈلی ہو، جو مخاطب شخص یا گروہ کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی پر مبنی ہو، جو پورے معنوں میں متواضعانہ اسلوب میں ہو، جو ایسے حکیمانہ اسلوب میں ہو جو مخاطب کے ذہن کو ایڈریس کرنے والا ہو، ایسا اسلوب جس میں کوئی شخصی برتری یا قومی فخر کا پہلو نہ پایا جاتا ہو، جو دعا کی اسپرٹ سے بھرا ہوا ہو، جس میں داعی ہر لمحہ یہ سوچتا ہو کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خدا کے ہاں اس کی پکڑ کا سبب بن جائے، جو مکمل معنوں میں ذمہ داری کے احساس سے بھرا ہوا ہو۔ اس کے برعکس جدال غیر احسن وہ ہے جو خود ساختہ طریقے پر مبنی ہو، جس میں دعوت کے لیے مناظرہ یعنی ڈیبیٹ کا انداز اختیار کیا جائے، جس کا نشانہ یہ ہو کہ مخاطب کو کم تر دکھایا جائے اور اپنے آپ کو برتر ثابت کیا جائے، جو سنجیدگی اور متانت سے خالی ہو، جس کو سن کر حاضرین تالیاں بجائیں اور اپنے لیے قومی فخر کی غذا حاصل کریں۔ دعوت کے کام کو دعوت الی اللہ کا کام بتایا گیا ہے۔ دعوت کا درست کام وہ ہے جس کے اندر نصح اور خیر خواہی کی اسپرٹ بھرپور طور پر موجود ہو۔ دعوت کا کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں شروع سے آخر تک اللہ کا رنگ پوری طرح موجود ہوتا ہے۔ اس کا واحد محرک آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اجتہاد کا مسئلہ۔ ایک لمبی حدیث میں
یہ الفاظ آئے ہیں۔ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ، یعنی دانش مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کا جاننے والا ہو۔ اس حدیث میں عاقل سے مراد وہ مومن ہے جو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے اجتہاد کا فریضہ انجام دے۔ اجتہاد کا مطلب اپنے زمانے کی نسبت سے اسلام کی کسی تعلیم کی تطبیق نو یعنی ری ایپلیکیشن کو دریافت کرنا ہے۔ اس لیے مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طرف دین اسلام کو بخوبی طور پر جانے اور دوسری طرف وہ اپنے زمانے سے پوری طرح آگاہ ہو۔ اس دو طرفہ واقفیت کے بغیر کوئی شخص اجتہاد کا کام درست طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ مثلاً قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اس معاملے میں مجتہد کا کام یہ ہے کہ وہ جانے کہ 7ویں صدی میں اہل اسلام کو قتال کا حکم دیا گیا تھا تو وہ ایک مشروط حکم تھا۔ اس کا مطلب تھا قتال تا ختم فتنہ۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ اسلام میں قتال کی حیثیت حسن لی ذاتی ہی کی نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت حسن لی غیری ہی کی ہے۔ مجتہد جب ان دونوں پہلوؤں سے بخوبی واقفیت حاصل کرے گا تو وہ امت مسلمہ کو یہ رہنمائی دے گا کہ اب زمانہ اس اعتبار سے پوری طرح بدل چکا ہے، اب اسلام کے خلاف کوئی فتنہ دنیا میں باقی نہیں، اس لیے اب اہل اسلام کو قتال نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کرنا ہے کہ دعوت اللہ کے کام کو پرامن طور پر انجام دیا جائے۔ اس معاملے میں ان کی منصوبہ بندی پوری طرح امن پر مبنی ہونا چاہیے۔ اب موجودہ زمانے میں دعوت اللہ کا کام تو بدستور امت مسلمہ پر فرض ہے، لیکن طریق دعوت اب مکمل طور پر پرامن بن چکا ہے۔ اب نئے زمانے میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کسی بھی رکاوٹ کے بغیر اشاعت اسلام اور دعوت اللہ کا کام بھرپور طور پر انجام دیا جائے۔ جزیات کلیات۔ مسلمانوں کے اندر ایک ظاہرہ وہ ہے جس کو مسلکی اختلاف کہا جاتا ہے۔ مسلکی اختلافات کی بنا پر فرقے بن گئے ہیں اور ان فرقوں کے درمیان تشدد عام ہو گیا ہے، کبھی فکری تشدد اور کبھی عملی تشدد۔ مسلکی اختلافات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب کے سب جزئی اختلافات ہیں۔ یہ دراصل غلو یعنی ایکسٹریمزم ہے جس نے ان اختلافات کو مسئلہ بنا دیا، ورنہ یہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ بات کو ماس کنورژن کے زمانے میں جب یہ جزئی اختلافات ظاہر ہوئے اس وقت بعض علماء نے کہا کہ یہ جزئی اختلافات ہیں، یہ اختلافات حقیقت میں تنوع کی مثال ہیں نہ کہ فرق کی مثال، اور تنوع کے معاملے میں ہمیشہ تعدد یعنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے، یعنی یہ مسلک بھی درست اور وہ مسلک بھی درست۔ کچھ دوسرے علماء نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے ان اختلافات کو توحد کے معیار سے جانچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ الحق لا یتعدد، انہوں نے جزیات کو حق اور ناحق کا مسئلہ بنا دیا۔ یہیں سے یہ ہوا کہ جو اختلاف تنوع تھا وہ اختلاف تفرق کے ہم معنی بن گیا، اور بڑھتے بڑھتے ایسا ہو گیا گویا کہ یہ مختلف مسالک نہیں ہیں بلکہ مختلف مذاہب ہیں۔ حقیقت یہ ہے زندگی میں ہمیشہ اختلاف بمعنی فرق ہوتا ہے۔ اس قسم کا اختلاف بذات خود کوئی برائی نہیں ہے۔ اختلاف کو پرامن گفت و شنید کا موضوع بنایا جائے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن جب اختلاف کو حق اور ناحق کا مسئلہ بنا دیا جائے تو اس وقت اختلاف عملاً برائی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ پہلے فرقہ بندی آتی ہے، اس کے بعد تکفیر آتی ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی طرح مذہب میں بھی کلیات اور جزیات ہوتے ہیں۔ کلیات توحد کا موضوع ہیں اور جزیات تعدد کا موضوع، یعنی کلیات میں صرف ایک ہی مسلک درست ہوتا ہے، جبکہ جزیات میں ایک سے زیادہ مسلک درست ہو سکتے ہیں۔ خدا کا دین۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک ہے اور سنت رسول ایک ہے، پھر علماء کے درمیان اختلافات کیوں؟ یہ اعتراض درست نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اختلافات جزئی مسائل میں ہیں اور جزئی مسائل میں کبھی یکسانیت نہیں ہوتی۔ جزئی مسائل میں ہمیشہ تعدد ہوتا ہے، یعنی یہ کر لو تب بھی ٹھیک اور وہ کر لو تب بھی ٹھیک۔ جہاں تک کلی مسائل کا تعلق ہے ان میں اصلاً کوئی اختلاف نہیں۔ کلی مسائل میں ہمیشہ یکسانیت ہوتی ہے۔ کلی مسائل میں اگر اختلاف ہے تو وہ غلط تعبیر کی بنا پر ہے، نہ کہ صحیح تفسیر کی بنا پر۔ کلی مسائل میں یہ معلوم کرنا کہ کون سا نقطہ نظر صحیح ہے اور کون سا غلط نہایت آسان ہے۔ آپ متعین اصولوں کی روشنی میں غور و فکر کیجئے، آپ نہایت آسانی سے معلوم کر لیں گے کہ کون سی تشریح درست ہے اور کون سی تشریح درست نہیں۔ مثلاً قرآن میں ہے اعدلوا، اس آیت کو لے کر اگر کوئی شخص سیاسی تفسیر کرے اور یہ کہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدل کا نظام قائم کریں اور خلاف عدل نظام کو توڑ دیں، آپ تدبر کے ذریعے بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن کی یہ تفسیر درست نہیں، کیونکہ اعدلوا ایک لازم کا صیغہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے انصاف پر چلو یا عدل کی پیروی کرو، مگر اس کو غلط طور پر متعدی کے معنی میں لے لیا گیا ہے، یعنی آیت میں جس عدل کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اس کو بدل کر اس معنی میں لے لیا گیا کہ اس دنیا میں عدل کا نظام قائم کرو۔ اس تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت یا حدیث کے ذیل میں صحیح اور غلط کو معلوم کرنا نہایت آسان ہے۔ آپ کھلے ذہن کے تحت قرآن یا حدیث کا مطالعہ کیجئے، لغت اور نحو و صرف کے اصولوں کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کے اصل مفہوم تک پہنچ جائیں گے۔ خوارج کا کیس۔ اگر سچائی اور جھوٹ کے بارے میں حساسیت اور عمل کی پابندی اور حکم الہی میں حساسیت کو لے کر سوچا جائے تو خوارج کا نام آتا ہے۔ پھر کیوں ان کو مین اسٹریم مسلمانوں سے خارج کیا گیا؟ کیا ایسا اس لیے کیا گیا کہ وہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سختی سے عمل کروانے میں بھی حساس تھے؟ اس کی صحیح توجیہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے حافظ سید اقبال عمری نے چنئی سے، جس کے جواب میں مولانا لکھتے ہیں، خوارج کا فرقہ پہلی صدی ہجری میں حضرت علی کے زمانے میں ابھرا۔ یہ لوگ پہلے حضرت علی کے گروہ میں شامل تھے، پھر حضرت علی سے اختلاف کر کے وہ باہر نکل گئے، اس بنا پر ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو اشراک کہتے تھے، یعنی اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو بیچنے والے۔ یہ لوگ اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن کو قرآن میں اعراب کہا گیا ہے۔ یہ غیر تعلیم یافتہ افراد تھے جن کا کلچر شدت پسندی تھا۔ یہ لوگ دراصل غلو یعنی ایکسٹریمزم کا انتہائی کیس تھے۔ آج کل کی زبان میں ان کو ریڈیکلائزڈ مسلم کہا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلم سماج میں شامل ہو گئے، لیکن ان کی درست تربیت نہ ہو سکی، اس لیے ان لوگوں کے اندر شدت پسندی کا قدیم مائنڈ سیٹ موجود رہا۔
معمولی اختلاف کی بنا پر وہ لوگوں کی تکفیر کرتے تھے۔ وہ اپنی شدید غلو پسندی کی بنا پر ہر اس شخص یا گروہ کو قابل قتل سمجھتے تھے جو ان کے غالی نظریات سے اختلاف کرتا ہو۔ اسی انتہا پسندی کی بنا پر انہوں نے حضرت علی کو قابل گردن زدنی قرار دیا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق انہوں نے تحکیم کے معاملے میں اللہ کے بجائے حکم یعنی آربیٹریٹر کے فیصلے کو اختیار کیا تھا۔ خوارج کا کیس یہ نہیں تھا کہ وہ حساس تھے۔ جائز حساسیت وہ ہے جو پرامن حساسیت ہو۔ ایسی حساسیت جو اپنے مخالفین کو قابل قتل سمجھے وہ حساسیت نہیں ہے بلکہ غیر مطلوب غلو ہے۔ ایسے لوگ بلا شبہ ناحق پر ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کا خود ساختہ معیار قائم کیا جس کا ان کو حق نہیں تھا۔ خوارج اسلام میں وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں تھاٹ کرائم کا نظریہ داخل کیا۔ اس قسم کا انتہا پسندانہ عقیدہ رکھنے والوں کا کیس حساسیت کا کیس نہیں ہے، وہ خدا کے دین کو بدلنے کا کیس ہے۔ ایسے لوگ اگر اپنے عقیدے کو اپنے دل میں رکھیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ کریں اور اپنے مخالفین کو گردن زدنی قرار دے کر ان کو مارنے لگیں تو وہ اسلام کے اعتبار سے مجرم قرار پائیں گے۔ خوارج کا کیس دراصل سیاسی اختلافات سے پیدا ہونے والا ایک شدید مسئلہ ہے۔ اسلام کے بعد کی تاریخ میں جب مسلمانوں کو سیاسی اقتدار حاصل ہوا تو مسلمانوں میں اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ یہ اختلاف پہلے صرف اختلاف کے درجے میں تھا۔ اس کی ایک علامت سعد بن عبادہ کا معاملہ ہے، جن کو اگرچہ اختلاف تھا مگر وہ پرامن دائرے میں تھا۔ بات کو اس اختلافات میں شدت آئی اور عملی ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ اس دور میں ہر گروہ نے اپنے نظریے کو مشدد یعنی مضبوط کرنے کے لیے اس کو اسلامائز کرنا شروع کیا، یعنی اسلامی تعلیمات سے ان کو درست ثابت کرنا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر شدت پسند فرقے پیدا ہوئے۔ شیعہ گروہ نے یہ دعویٰ کیا کہ علی بن ابی طالب کے سوا بقیہ تینوں خلفاء کی خلافت غیر قانونی یعنی ان لافل ہے۔ خوارج نے علی بن ابی طالب کی تکفیر کی وغیرہ۔ یہی غلو ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ غلو ابتدائی طور پر بظاہر بے ضرر انداز میں شروع ہوتا ہے، لیکن بڑھتے بڑھتے وہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے پورے مسلم سماج میں انارکی، نفرت، باہمی قتل جیسی برائیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام میں اس ظاہرے کو نہایت برا مانا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اپنے عقیدے کو عملی صورت دینا شروع کریں تو قائم شدہ حکومت کو یہ حق ہوگا کہ یا تو وہ ان سے پرامن بات چیت کرے جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا، اور اگر پرامن بات چیت کافی نہ ہو تو حکومت کو یہ بھی حق ہے کہ وہ سخت کارروائی کر کے ان کا خاتمہ کر دے، جیسا کہ حجاج بن یوسف نے کیا۔ موجودہ زمانے میں جن لوگوں نے حکومت کو عقیدے کا درجہ دیا وہ عملاً دور جدید کے خوارج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خالی از معنی کلام۔ قرآن کی ایک آیت میں ایک کردار کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ بھلائی والی سرگوشی صرف اس کی ہے جو صدقہ کرنے کو کہے یا کسی نیک کام کے لیے کہے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کہے۔ نجوا کا لفظی مطلب سرگوشی یعنی وسپر ہے، لیکن یہاں
وسیع تر معنی میں اس سے مراد انسانی کلام ہے۔ اس آیت میں اس انسانی کلام کو خیر سے خالی کلام کہا گیا ہے جو معنویت سے خالی ہو، جس میں الفاظ تو بہت ہوں لیکن اس میں معنی کا خزانہ یعنی کانٹینٹ موجود نہ ہو۔ کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کلام جو گہرے غور و فکر اور ذمہ داری کے احساس کے تحت بولا جائے، ایسا کلام بامعنی کلام ہوگا۔ اس سے سننے والے کو حکمت یعنی وزڈم ملے گی، اس کے اندر زیر بحث مسئلے کا صحیح تجزیہ ہوگا۔ وہ کلام برائے کلام کا مصداق نہ ہوگا بلکہ کلام برائے خیر کا مصداق ہوگا۔ ایسا کلام بلا شبہ ایک مطلوب کلام ہے، وہ بولنے والے کے لیے بھی سعادت کا ذریعہ ہے اور سننے والے کے لیے بھی سعادت کا ذریعہ۔ دوسرا کلام وہ ہے جس میں الفاظ کی کثرت ہو لیکن معنی کی قلت، جس سے آدمی کو کوئی حکمت کی بات معلوم نہ ہو، جو کلام برائے کلام کا مصداق ہو، جس کو سننے کے بعد آدمی کو کوئی ٹیک اوے نہ ملے۔ کلام ایک امانت ہے، بولنے والے کو چاہیے کہ وہ بولنے سے پہلے سوچے اور بولنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے۔ کلام ایک اعلیٰ انسانی سرگرمی ہے، کلام کو اس کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے۔ مطلوب کلام وہ ہے جس کو پیش کرنے سے پہلے بولنے والے نے اس پر ضروری غور و فکر کیا ہو، جس کو بولنے سے پہلے بولنے والے نے ضروری ہوم ورک کیا ہو۔ خالص ایمان۔ ایمان کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی ظلم، انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پر ہے۔ ایمان میں ملاوٹ سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کسی ایسے عقیدے یا علم کو شامل کیا جائے جو ایمان کے منافی یعنی انکنسسٹنٹ ہو۔ ظلم کے اصل معنی ہیں مجاوزۃ الحق او مجاوزۃ الحد، یعنی حق یا حد سے تجاوز کرنا۔ مثلاً ایمان باللہ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ کچھ ہستیاں اللہ سے خصوصی قربت رکھتی ہیں اور ان کی بات اللہ کے ہاں مانی جاتی ہے۔ لیکن اس آیت میں ایمان کے ساتھ ملاوٹ کا لفظ نہایت وسیع معنی میں ہے، اس میں ہر وہ چیز آ سکتی ہے جو عقیدہ توحید سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ توحید میں یہ ملاوٹ زیادہ تر مزاحات کی بنا پر ہوتی ہے، اور مزاحات کا مطلب ہے نقل کرنا، ٹو امیٹیٹ۔ یہ مزاحات ہمیشہ ماحول کے اثر سے ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے سیکولر حلقوں میں سیاسی فکر کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے، اس بنا پر موجودہ زمانے میں سیاسی مزاحات کا ایک ظاہرہ پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن میں حکم کا لفظ فوق فطری حکم کے معنی میں آیا ہے، مگر مزاحات کر کے کچھ مسلمانوں نے اس کو سیاسی حکم کے معنی میں لے لیا، اور اس سے ان لوگوں نے یہ مطلب نکالا کہ مسلمانوں کا مشن زمین پر خدا کی سیاسی حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ مزاحات عین وہی چیز ہے جس کو قرآن میں ظلم کہا گیا ہے۔ یہ مزاحات جس کو قرآن میں ظلم کہا گیا ہے، اس کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، ہر زمانے میں اس کی نئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مزاحات کو پہچانیں اور اہل اسلام کو اس سے باخبر کریں۔ خوف اور حکمت۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، رأس الحکمتی مخافۃ اللہ عز وجل، شعب الایمان للبیہقی، یعنی حکمت کا سرا اللہ کا خوف ہے۔ حکمت سے مراد وہی چیز ہے جس کو وزڈم کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال ہے کہ اللہ کے خوف سے انسان کے اندر وزڈم کی صفت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟
خوف خدا اور وزڈم میں کیا تعلق ہے؟ اس حدیث رسول میں جاننے کی جو بات ہے وہ یہی ہے۔ وزڈم کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ کسی معاملے کے غیر متعلق پہلوؤں یعنی irrelevant ایسپیکٹ سے الگ ہو کر سوچے۔ جس آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ معاملے کے بارے میں پوری طرح موضوعی رائے یعنی آبجیکٹو اوپینین تک پہنچ جائے، وہ معاملے کے بارے میں ایز اٹ از انداز میں سوچ سکے۔ اس صلاحیت کی بنا پر آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ معاملے کے بارے میں وہی رائے قائم کرے جو از روئے واقعہ ہونا چاہیے۔ اس عین درست رائے کا نام وزڈم ہے۔ انسان عام طور پر مختلف قسم کے غیر متعلق اثرات کے تحت سوچتا ہے، مثلا غصہ، نفرت، احساس برتری، جذباتیت، انانیت وغیرہ۔ یہ چیزیں آدمی کی رائے کو متاثر رائے یعنی بائسڈ اوپینین بنا دیتی ہیں۔ اس طرح کی غیر درست سوچ آدمی کو غیر حکیمانہ سوچ والا انسان بنا دیتی ہے۔ اگر واقعی معنی میں کسی کے اندر اللہ کا خوف ہو تو وہ آدمی کی شخصیت کو نہایت گہرائی کے ساتھ متاثر کرتا ہے۔ اللہ کا خوف آدمی کے اندر ایک فکری انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا خوف آدمی کے اندر نہایت گہرائی کے ساتھ اپنا محاسبہ آپ یعنی انٹروسپیکشن کا مزاج پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح خوف خدا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تمام غیر متعلق عوامل ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پورے معنوں میں انسان اصلی یعنی مین کٹ ٹو سائز بن جاتا ہے۔ ایسا انسان اپنی فطرت پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حدیث میں حکمت یعنی وزڈم کہا گیا ہے۔ یہی وہ صفت ہے جس کا ثبوت اصحاب رسول نے صلح حدیبیہ کے وقت دیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی جب انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، جاہلیت کی حمیت، پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اللہ نے ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ While those who deny the truth made it a prestige issue in their hearts, the bigotry of the days of ignorance, God sent His tranquility down onto His messenger and believers, and firmly established in them the principle of righteousness, for they were indeed better entitled to it and more worthy of it. God has full knowledge of all things. صلح حدیبیہ کا معاملہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں پیش آیا، وہ ایک بے حد نازک معاملہ تھا۔ فریق ثانی نے اپنے بگڑے ہوئے مزاج کی بنا پر اس کو اپنے لیے عزت کا سوال بنا لیا۔ اس بنا پر وہ اس معاملے میں بے حد جذباتی ہو گئے۔ اس کے برعکس اصحاب رسول کے اندر متقیانہ مزاج تھا، انہوں نے اپنے تحمل کو باقی رکھا۔ اس بنا پر وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ اس معاملے کو خالص عقل یعنی وزڈم کے تحت سوچیں۔ یہ ایک تاریخی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خوف خدا سے کس طرح آدمی کے اندر وزڈم کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دانش مندانہ طریقہ۔ صحابی رسول عمیر بن حبیب بن خماشہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، من لا یرضی بالقلیل مما یأتی بہ السفیہ یرضی بالکثیر۔ المعجم الاوسط للطبرانی۔
یعنی جو شخص نادان کی طرف سے پیش آنے والے چھوٹے شر پر راضی نہ ہوگا اس کو نادان کے بڑے شر پر راضی ہونا پڑے گا۔ اس قول صحابی میں اجتماعی زندگی کی ایک حکمت کو بتایا گیا ہے۔ اجتماعی زندگی کبھی یکساں نہیں ہوتی۔ اجتماعی زندگی میں ہمیشہ مختلف قسم کے مسائل پیش آتے ہیں۔ اس بنا پر بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے کی طرف سے ایسا تجربہ پیش آئے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ ایسے موقع پر صحیح طریقہ یہ ہے کہ اعراض کیا جائے، نہ کہ ٹکراؤ شروع کر دیا جائے۔ اگر آپ ایسے موقع پر ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کریں تو وہ ہمیشہ چین ری ایکشن کا سبب بنے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ خارجی مسائل میں الجھے رہیں گے اور کبھی بھی اپنے منصوبے کے مطابق مؤثر عمل شروع نہ کر سکیں گے۔ دوسروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو خود اپنے کام میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کو دوسروں کی مخالفت میں ضائع کر دیا۔ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کیا جائے، دوسرے الفاظ میں اوائیڈنس کا طریقہ۔ اس طرح کے معاملے میں یہی واحد طریقہ قابل عمل ہے، کوئی دوسرا طریقہ اس معاملے میں ورک کرنے والا نہیں۔ جب آدمی دوسرے کی طرف سے پیش آنے والے ناخوشگوار تجربے پر اعراض کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک پرو سیلف طریقہ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ خود اپنے وقت اور اپنی انرجی کو بچاتا ہے تاکہ اس کو وہ خود اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ گاندھی کا آدرش۔ مہاتما گاندھی کے 150 سالہ تقریب کی مناسبت سے سیوا گرام آشرم واردھا کے لیے صدر اسلامی مرکز نے یہ پیغام دیا ہے۔ مہاتما گاندھی کو انڈیا کے لوگ اپنا آدرش مانتے ہیں۔ یہ آدرش کس معنی میں ہے؟ 2 لفظ میں وہ یہ ہے: سادہ زندگی، اونچی سوچ، سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ۔ مہاتما گاندھی کی سادہ زندگی کو سارے لوگ جانتے ہیں۔ مثلاً وہ دھوتی پہنتے تھے، لیکن ان کی دھوتی بہت زیادہ سادہ ہوتی تھی۔ دھوتی کی اسٹینڈرڈ لمبائی 4.5 میٹر ہوتی ہے، لیکن مہاتما گاندھی اس کے آدھے سائز کی دھوتی پہنتے تھے۔ اسی طرح مہاتما گاندھی کا طریقہ ہر معاملے میں سادہ ہوتا تھا۔ مہاتما گاندھی نے انڈیا کے لوگوں کے لیے جو لائف سٹائل چھوڑا ہے وہ آخری حد تک سادہ تھا۔ مہاتما گاندھی کی زندگی کا دوسرا اصول یہ تھا کہ ری ایکشن کو اوائڈ کرتے ہوئے امن کا طریقہ اختیار کرنا۔ مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ میں قانون کی پریکٹس کرتے تھے۔ 1893 میں ان کو ساؤتھ افریقہ کے پیٹر میرٹسبرگ ریلوے اسٹیشن پر ٹھنڈی رات میں جبراً ٹرین سے باہر نکال دیا گیا، جبکہ ان کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ تھا۔ یہ اس وقت ہوا جبکہ ساؤتھ افریقہ میں برٹش رول قائم تھا۔ 1915 میں مہاتما گاندھی ساؤتھ افریقہ چھوڑ کر انڈیا آئے۔ اس کے بعد یہاں برٹش رول کے خلاف آزادی کی تحریک شروع کی، لیکن انہوں نے اپنی تحریک تمام تر اہنسا یعنی نان وائلنس کی بنیاد پر چلائی۔ گویا کہ ساؤتھ افریقہ میں برٹش رول کے زمانے میں ان کے اوپر تشدد یعنی وائلنس کیا گیا، لیکن انڈیا میں انہوں نے برٹش رول کے خلاف جو تحریک چلائی وہ مکمل طور پر اہنسا یعنی نان وائلنس پر مبنی تھی۔ مہاتما گاندھی کا آدرش واد انہی 2 اصولوں پر مبنی تھا: سادگی اور اخلاقی بلندی۔ یہی مہاتما گاندھی کا پیغام ہے۔ ان کی روح پکار رہی ہے کہ اگر انڈیا میں ترقی کا دور لانا ہے تو ہم کو مہاتما گاندھی کے 2 اصولوں کو اپنانا ہے۔ ایک یہ کہ ہم ذاتی زندگی میں مکمل طور پر سادگی کا طریقہ اختیار کریں، اور دوسرے یہ کہ ہم اپنی قومی جد و جہد میں جو بھی تحریک چلائیں وہ مکمل طور پر امن یعنی پیس پر مبنی ہو۔ کسی حال میں ہم تشدد کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ مصیبت
یا تحریک عمل۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو طرح طرح کی مصیبتیں یعنی سفرنگز پیش آتی ہیں۔ فلسفی لوگ اس کو پرابلم آف ایول کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا اگر قادر مطلق ہے تو دنیا میں مختلف قسم کی سفرنگ کیوں؟ مگر یہ سفرنگ کا مسئلہ نہیں بلکہ وہ چیلنج کا مسئلہ ہے۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مصیبت نہیں ہے بلکہ وہ مطالبہ عمل ہے۔ اس مسئلے کو انسانی ذہن سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کو خالق کے اپنے منصوبہ تخلیق یعنی کریشن پلان کی نسبت سے دیکھنا چاہیے۔ خالق کے منصوبے کے مطابق انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے اندر تخلیقی فکر یعنی کریٹو تھنکنگ کی صفت پیدا کرے، اور تخلیقی فکر کی صفت کبھی نارمل حالات میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ ایسے حالات میں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان کو بار بار شوق کا تجربہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ خالق نے انسان کو امکانی صلاحیتوں یعنی پوٹینشیلز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ بالقوہ صلاحیتیں اپنے آپ ظہور میں نہیں آتی۔ اس معاملے میں خالق نے شوق ٹریٹمنٹ کا اصول رکھا۔ یہ صلاحیتیں شوق ٹریٹمنٹ کے ذریعے بیدار ہوتی ہیں۔ اگر شوق ٹریٹمنٹ نہ ہو تو یہ صلاحیتیں خفتہ یعنی ڈورمنٹ حالت میں پڑی رہیں گی۔ انسان اپنے فطری امکانات کو واقعہ بنانے میں ناکام رہے گا۔ فطرت کا یہ اصول سیکولر لوگوں کے لیے بھی ہے اور مذہبی لوگوں کے لیے بھی۔ اس معاملے میں کسی گروہ کا کوئی استثناء نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ شوق ٹریٹمنٹ کا معاملہ ہوا انہوں نے بڑی بڑی ترقیاں حاصل کیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے ساتھ شوق ٹریٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہوا وہ بڑی ترقی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ یہ فطرت کا ایک اٹل قانون ہے، وہ کبھی بدلنے والا نہیں۔